پہلی خبر اڈیالہ جیل سے حسب معمول کل بھی ملاقات نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی. فیملی ممبرس کی ملاقات تھی اور وکلا کی ملاقات کا دن تھا، لیکن دونوں ہی ملاقاتیں نہ ہو سکیں اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا. پرامن دھرنا تھا، آرام سے بیٹھے تھے. علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا اور بشرا بی بی کی فیملی نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں کروائی جائے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن وہی ہوا. رات گئے جب تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب، جب سخت سردی تھی اور لوگ اور خواتین، بچے، بوڑھے سب شامل تھے اس میں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی موجود تھے ادھر، اور ان سب پہ پھر پولیس نے حلہ بولا، لاٹھی چارج کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور تقریباً 15 سے زائد کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اور مار دھاڑ کے بعد، تشدد کے بعد، لاٹھی چارج کے بعد، اور وہاں سے پھر ان کو منتشر کیا گیا. اور پھر علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں نے، دیگر بہنوں نے جگہ چھوڑنے سے انکار کیا اور پھر بالآخر ان کی منت سماجت کی گئی اور پھر ایک بار وعدہ کیا گیا اور اس شرط پہ کہ جو گرفتار کارکنان ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنوں نے دھرنا ختم کیا اور وہ وہاں سے روانہ ہوئیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، اس کی جو ہے وہ ثبوت ایک بار پھر مسلم لیگ نواز کے اعلیٰ ترین جو وزراء ہیں انہوں نے خود بتا دیا. اور انہوں نے واضح طور پر، رانا ثناء اللہ صاحب کل منظر عام پہ آئے اور انہوں نے ایک پروگرام میں بتایا کہ دراصل ملاقات اس لیے نہیں ہم عمران خان صاحب سے کروا رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے یقین دہانیاں کروائی جائیں. اور وہ یقین دہانیاں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہم کروا دیتے ہیں، لیکن اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ جو بھی ملاقات کرنے جائے گا وہ واپس آ کے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ باہر نہیں پہنچائے گا. اور خاص طور پہ 8 فروری پہیا جام، شٹر ڈاؤن، ملک گیر ہڑتال کا جو ایک پلان بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بارے میں عمران خان صاحب جو بھی گفتگو کریں گے وہ باہر آ کر نہیں بتائی جائے گی. اور 8 فروری کی جو احتجاجی کال ہے اس کو بھی اگر مؤخر کر دیا جائے تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات آپ کی کروا دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور عمران خان صاحب کی فیملی نے بھی یہ شرطیں ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، باہر کی ساری صورتحال ان کے سامنے رکھیں گے اور جو پیغام بھی عمران خان دیں گے وہ بالکل منوعاً ہم عوام تک پہنچائیں گے. لہٰذا اب تک کی یہ بات، یہ اطلاع موجود ہے کہ یہ بات چیت چل رہی تھی بیک ڈور چینل پہ جو کہ ناکام ہو گئی اور عمران خان کی فیملی نے مکمل طور پر اس سے انکار کر دیا. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ہوئے جی سیاسی رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان سے تو خطرہ ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کریں گے اور وہ باہر آ کر وہ پیغام عوام تک پہنچے گا. اور 8 فروری کے حوالے سے ان کے اندر اتنا زیادہ خوف پایا جاتا ہے کہ یہ اب سے ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن اور ملک گیر جو ہڑتال ہے اس میں نہ ڈنڈا ہوگا، نہ جھنڈا ہوگا، نہ بٹے ہوں گے، نہ پتھر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اور جلد سے جلوس بھی نہیں ہوں گے. صرف شٹر ڈاؤن کرنا ہے، اپنی دکان کو بند کرنا ہے، اپنے رکشے کو، گاڑی کو، ٹرک کو، ٹرالی کو، ٹریکٹر کو، اس کو کھڑا کرنا ہے اور موٹر سائیکل کو کھڑا کرنا ہے 8 فروری کو. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. اور اگر یہ پہیا جام ہو جاتا ہے تو یہ پرامن سٹرائک جو ہے، پرامن ہڑتال، یہ پوری دنیا اس کو کور کرے گی اور اس کا مطلب ہوگا کہ سائلنٹ جو میجورٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ تو ہے نا، بروٹ میجورٹی، ظالم اکثریت جس کو یہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہے ظالم اقلیت. جبکہ جو ایک ملک گیر سطح پہ اکثریت ہے، پرامن لوگ ہیں، وہ بھی اگر ہڑتال میں حصہ شامل ہو جاتے ہیں اور اگر شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور ایک عالمی سطح پہ ایک میسج آئے گا. اس لیے یہ 8 فروری پہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ناکام ہوگی. دوسری جانب انہوں نے محمود خان اچک زئی صاحب کو بھی گھیرنے کی کوشش کی گئی
لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ ان کی تقرری عمران خان صاحب نے کی ہے. ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں. جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان، اس کے سربراہ ہیں، اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. نواز شریف صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے بہت قریب رہے، لیکن جب نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تبدیل کر کے بوٹ پالش کرو اور بوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ان پہ جو ہے وہ کمال اعتماد کیا اور ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا. سینٹ میں راجہ ناصر عباس کو بنا دیا، اور راجہ ناصر عباس کا تعلق ہے جی مجلس وحدت المسلمین سے. لہٰذا یہ دو رہنما ہیں اور دونوں کو نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے. اور محمود خان اچکزئی صاحب کو کہا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ ہم آپ کی ملاقات شہباز شریف صاحب کرواتے ہیں، آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے مل لیں. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ پہلے میری ملاقات اڈیالہ جیل میں کروائی جائے، پہلی ملاقات ہوگی عمران خان کے ساتھ، اس کے بعد وہ جو بھی ڈائریکشنز دیں گے، ان کے ساتھ جو بھی ڈسکشن ہوگی، صلاح مشورہ ہوگا، اس کے اکارڈنگلی متحدہ اپوزیشن اور محمود خان اچکزئی صاحب خود جو ہے اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھیں گے. پہلے عمران خان سے ملاقات ہوگی، پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا سوچا جائے گا. یہی بات سہیل خان افریدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی جائے گی. اور پھر اگلی جو خبر ہے وہ ہے جناب کور کمانڈر پشاور کو دعوت دی گئی تھی کہ آئیں اور آ کر بریفنگ دیں. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر خان سواتی نے خط لکھا تھا. بابر سلیم صاحب نے خط لکھا اور بتایا کہ جناب آئی جی پنجاب آئی جی خیبر پختونخوا یہ بریفنگ دے چکے ہیں، باقی سیکورٹی حکام بریفنگ دے چکے ہیں. اب کور کمانڈر پشاور کو لکھا کہ آپ آئیں اور آ کے بریف کریں. لیکن ان کی طرف سے بجائے اس کے کہ کوئی تحریری جواب آتا، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے سیکورٹیز رائے سے خبریں چلوا دیں اور ایک خبر واٹس ایپ کروا دی اور کہا کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، کور کمانڈر نے بریفنگ دینی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے، وفاقی حکومت کرے گی. اور اس طریقے سے کور کمانڈر پشاور کو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے ذریعے منع کر دیا. حالانکہ کور کمانڈر پشاور ان سے محاذ سینئر ہیں اور نہ ہی ایسا ماضی میں کبھی ہوا ہے. اس طرح کور کمانڈر پشاور کو منع کر دیا گیا اور یہ عملاً یہ از خود ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک ذمہ دار کو، ایک سرکاری ملازم کو، آپ اس کو ابھار رہے ہیں، اس پہ اشتعال درا رہے ہیں کہ آپ نے صوبائی حکومت جو کہ ریاست پاکستان ہے، آپ نے اس کا فیصلہ نہیں ماننا، آپ نے اس کے خط کے جواب میں وہاں پہ نہیں جانا، جبکہ آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کی رسپانسبلٹی ہے بینگ اے سول سرونٹ کے کہ آپ جائیں اور جا کے بریف کریں. لیکن اس سے بالکل اپوزٹ کیا گیا. اب ایک اور خبر، کیونکہ انہوں نے سزائیں سنائی ہیں سازش کہ جی سازشیں ہوئی ہیں، فوجی عدالتوں سے بھی سزائیں سنوائیں بے شمار، اور ہم سمیت صحافیوں کو بھی سزائیں سنائیں 85 سال. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک حرکت کی اور وہی حرکت پھر طلال چودھری سے بھی کروائی گئی، کیونکہ ان میں تو اتنی عقل نہیں ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ حملے کیوں نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف پہ. طلال چودھری نے بھی کہا کہ یہ نہیں سمجھ آتی، یہ بتائیں کہ آپ پہ حملے کیوں نہیں ہوتے. حالانکہ یہ بات از خود ایک جھوٹ تھی، بالکل جھوٹ. اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور پورے ملک نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کو یہ کام کر رہے تھے کہ دہشت گردوں کو کہہ رہے تھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان پہ حملے کیوں نہیں کیے. اس کا مطلب بڑا سیدھا ہے کہ ایک میسیج تھا، خدا نخواستہ آپ میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ جناب ان کو پڑھ جاؤ، اور کوئی میسیجنگ ہو رہی تھی، کیونکہ یہی میسیجنگ ہوئی اور شہزاد اکبر کو 2 دفعہ ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. یہی میسیجنگ ہوئی تھرو میڈیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے، اور ڈاکٹر موعد پیرزادہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور شہزاد اکبر صاحب کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی. اور یہی کچھ پھر ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں بھی سزائیں سنا دی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی میسیجنگ کر رہے تھے اور کیا آپ کسی کو اشتعال دلا رہے تھے. اس بات کی وضاحت آپ کو دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے اس
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस तरह की बिल्कुल बेहुदा गुफ्तगू के बाद ये हुआ कि वाक़तन वो हो गया और पीटीआई पे 2 हमले हो चुके हैं। वो पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के शहरी हैं, मुहिब वतन हैं, आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? और वही काम फिर तलाल चौधरी साहब ने भी किया। तो बहरहाल अब आगे बढ़कर ये कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कोर कमांडर पेशावर हैं वो भी नहीं आ रहे ब्रीफ करने के लिए। इसका मतलब है आप उनको मना कर रहे हैं कि आप रियासत के साथ ताउन मत करें और रियासत के अहकामात की जो है वो हुक्म उदूली करें, ये बात हो रही है। तो इसकी सज़ा आप खुद तयन करें कि इसकी सज़ा कितनी बनती है और फिर क्या FIR दर्ज होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप बाकियों पे तो धड़ाधड़ FIR दर्ज करवाते हैं इसी इशू पे। उसके बाद है जी नेक्स्ट खबर, तो महमूद खान अतरकी साहब ने जी इनकार कर दिया शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने से। उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान से मुलाकात होगी और उसके बाद फिर मेरी मुलाकात हो सकती है किसी और से, लिहाजा ये तो हो गया चैप्टर क्लोज। अब एक और ख़बर है और वो खबर है जनाब कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, बदस्तूर मौजूद है। और एक तो इनको नज़र नहीं आ रहा, मईशत इनकी फारग हो चुकी है। तो एक खबर है जी पाकिस्तान का पासपोर्ट कहाँ खड़ा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट में शामिल है और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिस्से में 98 नंबर आया है और इस पर 31 ममालिक के आपके पास वीज़ा फ्री दाखिला मुमकिन है। यमन का पासपोर्ट पाकिस्तान के साथ मुश्तरक तौर पर 98 नंबर पर मौजूद है, जबकि इराक और शाम और अफ़गानिस्तान ये 3 पासपोर्ट हैं आपके बाद, बाकी सारे पासपोर्ट आपसे बेहतर हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो कमज़ोर तरीन पोजीशन पे है। और ये क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तान कोई आने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई और मुल्क जो है दुनिया उसको नहीं देखती उस कदर व मंज़लत के साथ। उसकी वजह फिर वही है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो हिजरत करके बैरून दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं, वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं, अपने सरमाया लेके आ रहे हैं, वो मुसलसल निकल रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में क्या है, जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है, इलेक्शन चोरी है, मैंडेट चोरी है, ये सब कुछ हो रहा है और जुल्म और नाइंसाफ़ी है, अदलिया आज़ाद नहीं है। ये सारे के सारे इंडेक्स जो हैं आपके तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं और आपका पासपोर्ट नेगेटिव है। अब इस सूरत हाल में इस वक्त बयानिया क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? बयानिया सिर्फ एक बनाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर जो है वो है कि US फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 2025 में वाशिंगटन में दायर की गई एक लॉबिंग दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी हुकाम को एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अमेरिका को पेशकश की है कि अमरीकी फ़ौजी हथियारों की वापसी के लिए जो अफ़गानिस्तान में पड़े हैं उनकी वापसी के लिए हम हाजिर हैं, आप हमें सपोर्ट करें। हम अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी असलहा छोड़ गए थे और वो अफ़गान हुकूमत के इस्तेमाल में है, आप हमारी मदद करें, हम वो सारा असलहा वहाँ से आपके हवाले करेंगे। और उसके लिए जो ख़त लिखा है, एक दस्तावेज़ सामने आई है, उसमें पाकिस्तान अमरीकी हुकाम पर जोर दे रहा है कि वह अफ़गानिस्तान में बाकी मानदा हथियारों की बाजियाबी के लिए अपना असर इस्तेमाल करेगा और इसलिए अमेरिका इस्लामाबाद के साथ ताउन करे, हमारे साथ आप ताउन करें और हम ये काम कर देंगे। और इसमें 2001 के बाद, यानी कि वो कहते हैं दस्तावेज़ के मुताबिक लबो लहजा वही है कि साल 2001 के बाद जब 9/11 हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफ़र की थी कि हम आपके फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आप देंगे, मुआवजा देंगे, डॉलर्स देंगे। और फिर कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम से वो काम किया गया था, यानी हम कार्रवाइयाँ करते थे और उसका बिल भेजते थे और उसके अकॉर्डिंगली वो हमें पैसे देते थे, डॉलर अदा करते थे, कीमत अदा करते थे। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे अदम एतमाद का इजहार करना शुरू कर दिया और हमारा कोलिशन सपोर्ट फंड भी रोक लिया और फिर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ उस तरीके से ताउन नहीं कर रहा जैसे कि उसे करना चाहिए, यानी कि नीयत पे शक किया कि आप दोगले हैं और आप जो कहते हैं वो करते नहीं
اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں، لہٰذا پھر ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ رک گیا تھا۔ اب پھر ہم اسی دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سی پیک کو روک دینا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان یہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنا ہے، کبھی بلوچستان میں آپریشن کرنا ہے، اور اب یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک بار پھر ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اگین وہ افغانستان والا ونڈو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے، اور وہاں پہ پھر کوئی نہ کوئی اپنی انگیجمنٹ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، پھر کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ افغانستان کو ایک بار پھر میدان جنگ جو بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، وہ واقعتاً اس خط کے بعد حقیقت آتی ہے کہ اور تو کوئی ہمارے پاس بیانیہ بن نہیں سکا، معیشت ہماری فارغ ہے، اور آئی ایم ایف سے ہم قرضے لے رہے ہیں، چائنا سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، سعودی عرب سے لیا ہوا ہے، یو اے سے لیا ہوا ہے، ان ملکوں سے ہم نے قرضے لے کے زر مبادلہ کے ذخائر رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی ہے نہیں، اور ہم کسی کی ضرورت بننا چاہتے ہیں بس کہ ہم دوبارہ سے ہمیں استعمال کریں، ہم ضرورت بننے کے لیے تیار ہیں، اور معاملہ ختم۔